سمجھاتے کیوں نہیں ہیں کس کو؟ پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کو؟ یہ آپ کی سن لیتے ہیں. دوسری طرف تو شاید حکومت میں ہے، طاقت میں ہے اس وقت. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ سمجھانے کا کام اور جب اپوزیشن سے بات چیت کرنے کا کام، ڈائلاگ کا کام، اختیار صرف حکومت کے پاس ہوتا ہے. تو اب اگر ان سے ڈائلاگ کرنا ہے، دو ہی راستے ہیں. یا سابق وزیر اعظم کو باہر نکال کے سامنے بٹھا لیں، یا موجودہ وزیر اعظم جیل چلے جائیں، وہاں جا کے ان سے بات کر لیں، کسی بھی طرح جائیں لیکن وہاں جا کے بات کرنے کے لیے جیل جائیں. جو بھی کرے ویسے چلے جائیں، پکے جائیں، بات کرنے کے لیے جائیں، جو ان کا دل کرے چلے جائیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں سٹریسز ریموو ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں ڈائلاگ ہو، تو ڈائلاگ تو لیڈرشپ سے ہوتا ہے. لیڈرشپ کے نمائندوں کے بیانات کے اوپر تو ڈائلاگ نہیں ہو سکتا. تو اب ماضی میں دیکھ بھٹو صاحب نے ڈائلاگ کیے تھے، مفتی محمود صاحب سے کیے، پروفیسر غفور صاحب سے کیے، سب سے کیے. اسی طریقے سے آپ سارے پی ٹی آئی کی قیادت کو رہا کریں، ٹھیک ہے، ان کو ای سی ایل میں ڈال دیں، ملک سے نہ جائیں. انہوں نے ویسے نہیں جانا، وہ ان کی عادت تھی کہ بھاگ جاتے تھے اندر. وہ تو جیل، جب جنہوں نے بھاگنا ہو وہ جیل سے بھی بھاگ جاتے ہیں، جنہوں نے نہ بھاگنا ہو وہ باہر سے بھی نہیں بھاگتے. تو آپ کہہ رہے ہیں ان کو پہلے ان کی لیڈرشپ رہا کریں. دیکھیں لیڈرشپ کو وہ تو نہیں رہا ہوگی، وہ کہے گی پہلے وار ایور کر رہا کرو، چلیں کر دے. رہائی سے کوئی جب پکڑنا ہو پکڑ سکتے ہیں. اب کہہ رہے بات ہی تب شروع ہو سکتی ہے جب باہر آ کے ایک شرط ہوتی ہے ہمیشہ ڈائلاگ کے لیے دنیا بھر کے اندر، کہ اپوننٹ کو سامنے بٹھانا پڑتا ہے. یہ اپوننٹ کو جیل میں بٹھا کے اس سے جو ہے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی وہ نہیں مانتے. وہ کیا مانے؟ کس سے مذاکرات آپ کریں؟ جیل کے مطلب جیلر سے مطالبہ جیلر جا کے کرے گا ان سے ڈائلاگ. یہ باتیں تو تھی ساری فائنل کال سے پہلے کی جو آپ کہہ رہے تھے. اب تو جو حال کیا انہوں نے، جو احتجاج کرنے آئے تھے اور پھر جو ان کو لیڈ کر رہے تھے، جس طرح سے وہ گئے، جو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اس کے بعد حکومت کیا سمجھتی ہے ان مظاہرین کو؟ رسوائی تو ہماری ہو گئی، ملک کی ہو گئی، حکومت کی ہو گئی، ان کی تو لیڈری ہو گئی. یہ کیسے؟ ذرا مجھے یہ سمجھائیے گا. دیکھیں دنیا میں کیا خبر لگی ہے، گارڈین میں کیا خبر لگی ہے، انٹرنیشنل میڈیا کیا کہہ رہا ہے کہ جو حکومت نے جو ہے وہ ڈائریکٹ فائرنگ کی. حکومت کہہ رہی ہے کہ جی میں نے نہیں کی، حکومت کا موقف ہے. دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ کیا ڈی پی او کی سٹیٹمنٹ کے اوپر دنیا آپ کا پولیٹیکل موقف مانے گی؟ اور وزیر اعظم بیچاروں کا تو یہ حال ہے کہ ان کے خلاف تو ڈی پی او گواہ بن کے آ گیا. وزیر اعظم نے کہا افغانی آئے تھے، اس نے کہا جی افغانی نہیں آئے تھے، ان آئیڈینٹیفائڈ پرسنز آئے تھے. اب تو وہ پی کا لا آ گیا تو وزیر اعظم اندر ہو جائیں گے یا وزیر اطلاعات اندر ہو جائیں گے. کیونکہ بھئی ایک ڈی پی او نے ان کے خلاف سٹیٹمنٹ دے دی ہے، اس نے ان کا جی افغانی تھے، اس نے کہا جی نہیں جی وہ ان آئیڈینٹیفائڈ. وزیر اعظم نے کہا جی وہ افغانی تھے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک صوبے کو جو کہ سب سے سینسٹیو صوبہ ہے، جس نے پاکستان بنایا، اس کے اندر رہنے والے پٹھانوں کو اینٹیگنائز کر رہے ہیں. آپ ان کے خلاف انہیں جی دہشت گرد ڈکلیئر کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جو بندوقیں اٹھا کے آ رہے تھے. بھائی کوئی خدا کا خوف کرے، بندوقیں اٹھا کے کون آ رہا تھا؟ دیکھیں نا بات کو کرنا آسان ہوتا ہے. تو یہ تو دونوں طرف ہی چل رہا ہے نا. ایک طرف سے سٹیٹمنٹ آتی ہے 278 لوگ، کبھی آتا ہے 250، پھر 200، پھر بات یار 12 تک میرے پہنچتی لیے ہے. تو ایک بھی قیمتی، میرے لیے بھی ایک بھی، کچھ چاہے وہ اس طرف سے ادھر سے ہو آیا یا ہے ادھر سے ہو. آیا. اچھا جی اگر 12 ہے تو اب بھی بہت زیادتی ہے، ایک ہے تب بھی بہت زیادتی ہے. بات تو یہ ہے کہ بھئی کیا پاکستان میں کسی کو احتجاج کا حق ہے یا نہیں ہے؟ تو ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے جب ایک طرف کورٹ کی طرف سے بھی آ جائے کہ بھائی نہیں ایسے نہیں کرنا؟ کورٹ کو تو ویسے ہی بیچاروں کو مطلب 26ویں ترمیم کے بعد کورٹ تو بس آپ کے کورٹ کی طرح ہے، ٹھیک ہے بس چل رہا ہے. اچھا اب یہ ہے کہ اس ساری سچویشن کے اندر آپ نے اپنے ملک کو دیکھنا ہے. دیکھیں اس سارے مظاہرین میں کیا ہوا، آپ نے ایکیوز کیا اپنے ہمسایہ ملک کو کہ اس نے یہ اس دہشت گردی میں وہ شامل تھا، جس کا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے.
آپ نے صوبہ سرحد کے عوام کو دہشت گرد کہنے کی کوشش کی. آپ نے پاکستان کی ایک سب سے بڑی سیاسی پارٹی کو جو ہے اس کے اوپر آپ نے دہشت گردی فسادی ٹولہ کے الزامات لگائے. اس سے بڑا جرم جو اس وقت ہو رہا ہے جس کا حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, بیچارے پی ٹی آئی والے بھی, بھئی سرکاری خرچ کے اوپر ایک صوبائی حکومت کے خلاف مرکزی حکومت پروپیگنڈا کر رہی ہے اشتہاروں کے ذریعے. سارا دن جو ہے ایک صوبے کے جو بڑے لوگ ہیں وہ بیٹھ کے دوسرے صوبے کے خلاف باتیں کرتے ہیں ٹی وی کے اوپر اور سب کچھ چلتا ہے. ہم اپنے ملک کو خود نقصان پہنچا رہے ہیں, جانے کیوں؟ اپنی حکومت کو ہم خود کمزور کر رہے ہیں, جانے کیوں؟ مجھے نہیں سمجھ آتی. تو دونوں طرف سے ہو رہا ہے دورانی صاحب. ہمیں جب ایک سائیڈ کو کہیں گے تو پھر کیسے معاملہ؟ میں تو کسی سائیڈ کو بھی نہیں کہتا. چلیں ایک سائیڈ حکومت ہوتی ہے نا, ملک تو حکومت ہے, دوسری طرف بھی ایک صوبائی حکومت اٹھ کے وفاقی حکومت کے خلاف وہ تو کہتے ہیں ہم پارٹی ہیں, ہم پارٹی بن کے آ رہے ہیں. میاں صاحب ہم خود لے کے گئے ہیں جب کے پی کے میں ان کی حکومت ہوتی تھی, پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تھی, تو ہم خود یہاں سے جلوس میں جایا کرتے تھے ان کے ساتھ, میاں صاحب وغیرہ کے ساتھ. وہاں جا کے سرکاری پروٹوکول میں جاتے تھے, آگے بتی والی گڈیاں ہوتی تھی, پولیس ہوتی تھی, وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تھی. وہاں جا کے کیا کرتے تھے؟ جلسہ کیا, کوئی بھی نہیں ان کے خلاف احتجاج کیا, جیل میں جا کے ملے. پیپلز پارٹی کی حکومت اس پہ کوئی بیان بھی نہیں دیتی تھی؟ بیان تو دیتی رہے نا, بیان سے کیا ہوتا, پولیس سے تو نہیں مرواتی تھی نا, ان کو کوٹ تو نہیں لگاتی تھی. یعنی راستے صاف تھے, صاف کھلے, باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ جاتے تھے آپ لوگ. میں آپ کو ویڈیوز دکھا دوں گا میاں صاحب کے ساتھ جانے. میاں صاحب حکومتی لشکر کے ساتھ جاتے چیف منسٹر تھے یہاں سے, یہ حکومتی لشکر کے ساتھ جاتے تھے, آگے پروٹوکول کی گاڑیاں ہوتی تھیں, ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کروانے جاتے تھے. ان کو پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہمارے خلاف کرنے آ رہے ہیں, تو وہ آتے تھے, وہاں جاتے تھے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر پہلے چل سکتا تھا تو اب کیوں کیا ہو گیا بھائی؟ کون آ گیا جی جلوس آ رہا ہے تو وہ دہشت گرد ہے, وہ ادھر تک نہیں پہنچا تو دہشت گرد ہے, وہاں پہنچ گیا تو اس کے بعد وہ دہشت گرد, مطلب ڈی چوک نہیں پہنچا تو وہ پرامن ہے, ڈی چوک پہنچ گیا دہشت گرد ہے. کہ جی ان کے پاس وہ تھے بلور تھے, وہ گیس کے گولے کو اٹھا کے ناک سے لگا لیں یار, دور نہیں پھینکیں گے. تو گیس کو اب ہم جب گیس ہمارے اوپر پھینکتے تھے, ہم ان کے اوپر جب ہم نے وہ بنائے ہوتے تھے ڈولے, وہ اٹھا کے واپس ان پہ پھینکتے تھے. اس کی بھی فوٹو آ جاتی جنہوں نے بلور بنائے ہوئے تھے کہ گیس کو سونگ نہیں رہے تھے, ہماری طرف پھینک رہے تھے. یار آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارے اوپر پھینکیں گے تو جواب ہم واپس پھینکیں گے نا. انہوں نے جی برازیلین پھینکی ہے, اور بھئی تم نے جو برازیلین پیدا کی ہے وہاں پہ, کیا ثبوت ہے کہ وہ ان کے پاس تھی؟ کہ تم کہہ رہے ہو کیا بچوں والی باتیں کر رہے ہیں. اب اس کو کیا انسان کہے نہ کریں, اپنا ملک ہے, اپنے ملک کو چلانا ہے. اس کو نہیں لگتا یہ حکومت نے فیصلہ نہیں کیا, یہ فیصلہ کہیں اور ہو گیا ہے کہ اب بس کوئی اس طرح کا بڑا احتجاج نہیں ہوگا؟ کسی حکمران کو نہیں مانتا جس کے منہ میں جوس نہیں ہو. اسے چاہیے کہ وہ پنگوڑا لگا کے نا اس میں سو جائے. بھائی وزیر اعظم, حکومت, وزیر فلانا, وزیر فلانا, جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں, آئینی طور پہ سارا اختیار ان کے پاس. اور ابھی کیا ہوا ہے, اس جو بڑی زیادتی کی ہے وزیر اعظم صاحب نے, حکومت نے, کہ بھائی ایکوزیشن یہ ہے کہ فائرنگ ہوئی ہے, ایکوزیشن یہ ہے کہ لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سب کچھ ہم اس طرح اس لیے کر پائے کہ اس پہ ہمیں سپہ سالار کی سرپرستی حاصل تھی. آپ ان کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں. یہ تو وہ شریف لوگ ہیں. نہیں تو ان کی مدد اگر ملی ہے تو وزیر اعظم اعتراف کر رہے ہیں. اب بھائی مدد ان کی مدد جو ہوتی ہے وہ ایک ادارہ جاتی مدد ہوتی ہے, فرض کی مدد نہیں ہوتی. جی ادارہ جاتی مدد تھی. ادارہ جاتی مدد کہاں تھی؟ وہ یہ تو ان کا کام ہی نہیں ہے فائرنگ کرنا پبلک کے اوپر, گیس مارنا. وہ کہہ رہے ہیں کہ کام نہیں ہے. ڈی چوک ہے, غیر ملکی مہمان ہیں, اب کوئی بندہ ریاست کے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے. اس کو پروٹیکٹ کرنا, اگر کہیں ان کو پروٹیکشن کے لیے لگایا جاتا ہے تو ان کا کام ہے, وہ کریں گے. آپ نے آرڈر دیا اور انہوں نے کیا تو آپ ذمہ دار ہیں نا, وہ تو نہیں ذمہ دار. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت وزیر اعظم کا یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا اگر ہمارے وہ سپہ سالار مدد نہ کرتے. یہ ایکوزیشن ہے. آپ پولیٹیسائز کر رہے ہیں سپہ سالار کو, آپ ان کی موجودگی کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اس پہ آپ کو اعتراض ہے نا؟ اگر اعتراض ہوتا تو آئی ایس پی آر ٹویٹ کر دیتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے اس بیان سے ہم وزیر اعظم صاحب دوبارہ دیں تو ہو جائے گی ٹویٹ, ایک دفعہ تو ہر کوئی برداشت کر لیتے ہیں.